بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین، صفات سلبیہ یعنی وہ صفات جو عیوب اور نقائص ہیں کسی کمال کے لیے، کمال جو وجود رکھنے والی شے ہے اس کے لیے، تو یہ نقائص اور عیوب اس ذات میں جو کمال مطلق ذات ہے، یہ عیوب، یہ نقائص، یہ خامیاں ہیں جو نہیں پائی جاتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتی اس واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کی ہستی میں، اس کے بلند و بالا اور منزہ تمام عیوب سے جو اس کا وجود ہے کمال مطلق ہستی کا، اس میں یہ صفات نہیں پائی جا سکتی۔ لہذا یہ صفات سلبیہ میں پہلی چیز جس کو بیان کیا جا رہا تھا وہ ہے مرکب نہ ہونا۔ بس مرکب ہونا یہ ایسی صفت ہے، ترکیب ہونا، مرکب ہونا، اجزاء سے مل کر جڑ کر اور تشکیل پانا کسی وجود کا، کہ کہا جائے یہ ان اجزاء سے مرکب ہو کے یہ موجود جو ہے وہ تشکیل پایا اور وجود میں آیا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس وجود کے اجزاء ہیں۔ یہ صفت جو ہے وہ ممکن الوجود کی صفت ہے، مرکب ہونا اجزاء سے، کیونکہ اللہ کے سوا تمام موجودات جو ممکن الوجود ہیں وہ محتاج ہیں، اور اجزاء سے مل کر جو چیز بنی ہو، جو وجود ایسا موجود جس کے اجزاء ہوں، تو اجزاء کے نہ ہونے سے وہ ناقص ہو جائے گا، لہٰذا وہ تمام اجزاء کی طرف محتاج ہوتا ہے وجود تاکہ کامل ہو۔ تو ممکن الوجود موجودات سب کے سب ایسے ہیں کہ جو اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں، اجزاء سے مل کے بنتے ہیں اور ان اجزاء کی طرف محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اجزاء میں سے کوئی بھی جز نہ ہو تو وہ ناقص ہو جائیں گے اور کامل نہیں رہیں گے، مکمل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہ ترکیب اور مرکب ہونا جو ایک عیب ہے، چونکہ اس میں اجزاء کی طرف نیاز مندی اور احتیاج اور ضرورت لازم آتی ہے، اور وہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کی ہستی اور وہ وجود جو کمال ہی کمال ہے، کمال مطلق ذات، وہ تمام عیوب سے منزہ ہے، کسی بھی قسم کا عیب اور نقص، کوئی خامی اس مطلق کمال رکھنے والی ذات میں اور اس واجب الوجود میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ پروردگار برتر و بالا اور پاک و پاکیزہ ہے تمام عیوب و نقائص سے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، مرکب ہونا یہ ایک عیب ہے، اور واجب الوجود بذاتہ لذاتہ میں یہ عیب نہیں ہو سکتا۔ اب مرکب نہیں ہے، اس کی ایک دلیل تو یہی ہے جو آپ کی خدمت میں بیان ہو ہی گئی، اور وہ یہ کہ اگر اجزاء سے مل کر وجود بنا ہو کسی شے کا، تو وہ شے جو مرکب ہے اجزاء سے اور مختلف پارٹس سے مل کر بنی ہے، وہ اپنے پارٹس میں سے ہر پارٹ اور ہر حصے کی طرف، ہر جز کی طرف وہ محتاج ہے، اس کے بغیر ناقص ہے، اسے ضرورت ہے اس جز کی، اور اس جز کے ذریعے کامل ہوئی ہے وہ۔ اگر ان اجزاء میں سے کوئی بھی جز نہ ہو، ناقص ہو جائے گی۔
لہذا یہی دلیل ہے کہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ وہ وجود ہے جو بے نیاز ہے، ہر قسم کی نیاز مندی، احتیاج، ہر قسم کی ضرورت سے برتر و بالا، پاک و پاکیزہ، منزہ اور مبرہ ہے تمام نقائص اور عیوب سے۔ محتاج ہونا عیب ہے، اللہ کی ذات احتیاج نہیں رکھتی، وہ کسی کا محتاج نہیں، غنی اور بے نیاز ذات ہے، اس کا وجود اپنا ذاتی ہے، نہ وجود میں آنے کے لیے کسی کا محتاج ہے، نہ وجود کی بقا کے لیے کسی کا محتاج ہے، اور نہ ہی کسی بھی لحاظ سے، کسی اعتبار سے بھی کسی چیز کی طرف محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم مرکب ہونا فرض کریں معاذ اللہ اللہ کی ذات میں کہ وہ مرکب ہے اجزاء سے، تو یہ عیب ہو جائے گا، اور وہ ذات پروردگار عالم کی منزہ اور مبرہ ہے تمام عیوب سے، پس اس عیب سے بھی پاک و پاکیزہ، برتر و بالا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس میں عیب لازم آتا ہے، عیب اس کی ذات میں، اس کے وجود میں نہیں ہے۔ وہ چیزیں، وہ موجودات جو اللہ کے سوا ہیں، مخلوقات خدا ہیں، ان مخلوقات میں اور ما سوا اللہ تمام اشیاء عالم میں جو وجود میں آئی ہیں، محتاج تھی وجود میں آنے کے لیے، اور جیسا کہ ثابت ہوا وجود باری تعالیٰ میں دلائل کے ذریعے اور دلیلوں کے ذریعے یہ بات ثابت کی گئی، دلیلیں قائم کی گئیں، اور ان دلیلوں سے یہ چیز ثابت ہے، واضح ہے، عقل یقین حاصل کر لیتی ہے وجود باری تعالیٰ پر۔ اور وہ وجود کیسا وجود ہے؟ دلائل میں بیان ہو گیا کہ وہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہے۔ جب واجب الوجود بذاتہ ہے، محتاج نہیں ہے، کسی قسم کی نیاز مندی نہیں ہے، یہ اس وجود کی خصوصیت ہے، اس موجود کی صفت ہے، بے نیاز ہونا ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، کسی کا نیاز مند نہیں، کسی شے کا نیاز مند نہیں، وہ غنی ہے۔ بلکہ اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا تو یہ مخلوقات سب کی سب ما سوا اللہ، یہ اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی اس واجب الوجود کی محتاج تھیں، اور وجود کو باقی رہنے کے لیے بھی ان کے اسی اللہ تعالیٰ کی مشیت کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی ضرورت ہے، اور وہ علت، جیسے اللہ تعالیٰ جو علت العلل ہے، جو تمام موجودات کا خالق ہے، پیدا کرنے والا، وہ ان کے وجود کو باقی رکھنے والا ہے جب تک مشیت پروردگار ہے، اور وہ چاہتا ہے موجودات باقی رہتے ہیں، اور جب اللہ کی مرضی یہ ہو کہ وہ موجود کی مدت ختم ہو جائے اور اس کا وجود ختم ہو جائے تو وہ اشیاء معدوم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ہستی سے نیستی میں چلی جاتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک دلیل یہ ہوئی کہ اللہ کیوں مرکب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مرکب ہونا عیب ہے، اور اللہ تمام عیوب سے منزہ اور پاکیزہ ہے، پاک ہے، چونکہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہے۔ وہ جو محتاج ہوں وہ ممکن الوجود ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے وجود کی تقسیم میں عقلی اعتبار سے جب موجودات کی اور وجود کی تقسیم کی، اور اسی تقسیم کے ذریعے دلیل عقلی قائم کر کے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں یقین حاصل کیا اور ثابت کیا دلیل عقلی سے، تو عزیزان گرامی وہاں یہ بات روشن ہو گئی۔ لہذا پہلی دلیل آپ عزیزان گرامی کی خدمت میں واضح ہو گئی۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل آپ دیکھیے کہ ہم دوسری دلیل جو ثابت کرتی ہے کہ اللہ مرکب نہیں، اور مرکب ہونا عیب ہے، اور مرکب ہونا یہ ممکن الوجود میں ہوتا ہے، واجب الوجود میں یہ چیز نہیں پائی جا سکتی، یہ عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ عیب، چونکہ یہ مرکب ہونا ایک قسم کا عیب ہے، اجزاء کی طرف محتاج ہونا ہے، اور وہ اللہ کسی شے کا، کسی چیز کا، کسی کا محتاج نہیں۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل کہ دیکھیے، اگر موجود کو ہم ایسا موجود فرض کرتے ہیں کہ جو مرکب ہو، اور ابھی ہماری بات اس خالق کائنات کے بارے میں ہے جو واجب الوجود بذاتہ ہی ہے، اس اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جو کمال مطلق اور ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، اس ذات باری تعالیٰ کے بارے میں اگر فرض یہ کیا جائے کہ وہ مرکب ہو اجزاء سے، عزیزان گرامی،
اب وہ چاہے بالفعل اجزا ہوں یا بالقوہ ہی کیوں نہ ہوں، اگر بالقوہ ہی فرض کیے جائیں اجزا یا تحلیلی اجزا، عقلی اجزا، تکوینی نہ صحیح، تو یہ اجزا کا فرض کرنا یا حتیٰ بالقوہ اجزا کا فرض کرنا اس واجب الوجود کے بارے میں، اگر یہ فرض کیا جائے کہ مرکب ہو وہ واجب الوجود بذات ہی کی ذات اور اس کا وجود، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عقلی طور پر دیکھیے، عقل کیا دیکھتی ہے اور کیسا ادراک کرتی ہے یہاں پر حقیقت کو، کہ اگر مرکب ہو کوئی ہستی تو وہ وہاں زوال کا امکان ہے۔ کیوں زوال کا امکان ہے؟ زائل ہونے کا امکان ہے، چونکہ اجزاء سے مل کے ایک شے بنی ہے۔ پس یہاں پر عقل یہ امکان دیکھتی ہے کہ اگر ایک جز نہ ہو اور ختم ہو، یہ اجزاء الگ الگ ہو جائیں، تو وہ جو مرکب ہو کے جو وجود اجزاء سے بنا ہے، اجزاء جو جڑے ہوئے ہیں، ملے ہیں، تو اس کمبینیشن کے نتیجے میں جو وجود ہے، اجزاء الگ الگ ہو جائیں تو عزیزان گرامی پھر وہ وجود باقی نہیں رہتا۔ اسی کمپیوٹر کی مثال کے ذریعے بات واضح کریں کہ اگر اس کے ہر پرزے کو کھول دیا جائے، یہ ایک ایسا اکوپمنٹ ہے، ایسی چیز ہے جو مختلف اجزاء پر مشتمل ہے، لہذا ہر جز کو الگ الگ کھول کے بکھیر دیا جائے تو کیا اب اس بکھری ہوئی چیزوں کو جو الگ الگ ہمارے سامنے رکھ دی گئی، کیا ہم اب کمپیوٹر کہیں گے؟ کیا اس کمپیوٹر سے وہ فائدہ اور اثر اب حاصل ہو سکتا ہے جو مجتمع صورت میں، جب یہ اجتماعی صورت میں اکٹھے تھے اجزاء اور مل کر کمپیوٹر کہلاتے تھے، تو اس صورت میں کمپیوٹر جب تھا اور جو اس کے اثرات تھے، اب بکھیر دیے گئے اجزاء، تو اب کمپیوٹر رہ گیا نہیں جناب۔ کیا ہارڈ ڈسک ہے اور اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب الگ الگ کر کے بکھیر دی گئی ہیں، اور مانیٹر الگ پڑا ہوا ہے، کیس الگ پڑا ہوا ہے، اس کی ہارڈ ڈسک نکال دی گئی ہے، دیگر پرزے اور چیزیں الگ الگ کر دی گئی ہیں، اندر سے سب بکھیر دی گئی جدا جدا۔ اب کمپیوٹر نہیں رہا، لہذا وہ موجود جو کمپیوٹر کی صورت میں تھا زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، انسان اگر روح انسانی جسم میں سے نکال دی جائے، جسم انسانی وجود، یہ حیات جو زندگی ہے انسان کی، یہ والی زندگی، دنیاوی زندگی، اس میں روح جو جسم کے ساتھ مل کر اس صورت میں وجود ملا ہے انسان کو، دنیاوی حیات اس صورت میں جو انسان کی ہے، اگر روح جسم انسانی سے نکال دی جائے اور پھر جسم دفن کیا جائے اور مٹی میں مل کر وہ خود مٹی بن جائے، بکھر جائے، ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں اور گوشت مٹی بن جائے، اب یہ بکھرے ہوئے اجزاء کو جس میں سے روح نکل کر قبض کر لی گئی ہو اور پھر جسم انسان کا منتشر ہو گیا ہو، اجزاء میں بکھر گیا ہو، تو ان منتشر اجزاء کو، اس باڈی کو، ڈیڈ باڈی کو، جس میں سول نہیں ہے، روح نہیں ہے عزیزان گرامی، اور وہ اجزاء جو مٹی کے اندر بکھر گئے ہیں، جز ہو کے مٹی میں الگ الگ ہو گئے ہیں، کیا اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ وہی حیات دنیاوی میں جو انسان تھا وہی انسان ہے؟ یقیناً وہ وجود اب نہیں ہے۔ لہذا زوال کی اور زائل ہونے کی زد میں ہوتی ہے مرکب چیز ہمیشہ، کہ ممکن ہے کہ یہ چیز جب جز الگ ہو جائیں ایک دوسرے سے تو یہ چیز جو مرکب ہو کے بنی ہے اس کا وجود ختم ہو جائے گا، لہذا ختم ہونے اور زوال کی زد میں ہے، چونکہ وہ متوقف ہے اس کا وجود باقی رہنا اجزاء کے اکٹھے اور مل کر جو ہے اس یکجا صورت میں باقی رہنے پر۔ اگر یہ صورت اور یہ کیفیت باقی نہ رہے تو عزیزان گرامی وجود ختم ہو جائے گا۔ لہذا یہ دوسری دلیل ہے کہ جو بھی چیز مرکب ہے، تمام مرکب موجودات جن میں ترکیب ہے اور اجزاء سے مل کے بنے ہیں، وہ زوال کی زد میں ہیں، ممکن ہے کہ زائل ہو جائیں، اور وہ چیز جو زوال کی زد میں ہو، جہاں ممکن ہے کہ وہ زائل ہو جائے، تو یہ واجب الوجود بذات ہی لذات ہی ایسا وجود نہیں ہے، کیونکہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس میں کوئی زوال نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے عزیزان گرامی۔ بس یہ دوسری دلیل ہے
کہ جو بتلاتی ہے کہ وہ واجب الوجود کی ذات مرکب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر مرکب ہو تو وہ زوال کی زد میں ہوگی، امکان ہے کہ کبھی بھی زائل ہو جائے۔ جو بھی چیز مرکب ہو، عقل امکان دیتی ہے، وہاں پہ امکان رکھتی ہے کہ ممکن ہے یہ چیز زائل ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات جو واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی کی ہستی ہے، عزیزان گرامی، وہاں ایسا کوئی امکان، کوئی پاسبلٹی، کوئی ایسی چیز جس میں ہم کہیں کہ زوال کا امکان ہے، وہ اس کی خصوصیت نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ عزیزان گرامی، وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا